سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر طبی معلومات آسان زبان میں پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو حجاج کے مسائل کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے ڈاکٹر اسد اللہ سمرو ریاض سعودی عرب کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا ہے، کیونکہ وہاں کے مسائل کا تجربہ ان کو بہتر ہے۔ دوران حج کئی حجاج کرام امراض قلب کے بعد دوسرے نمبر پر فالج کے حملے کی وجہ سے مختلف اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں بیشتر حجاج کرام حج کے ارکان بھی ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، کئی تو انتقال تک کر جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ دماغ کے کسی مخصوص حصے میں خون کا بہاؤ رکنے یا کم ہونے سے چھوٹا یا بڑا لیکن اکثر گہرا زخم واقع ہوتا ہے۔ نتیجتاً پورا جسم یا پھر جسم کا کوئی بھی حصہ فالج کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی تقریباً 6 اقسام ہیں۔ عارضی فالج، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک۔ اس قسم کے فالج کے حملے کے باعث اکثر مریض 1 سے 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ حملہ جان لیوا نہیں ہوتا، لیکن درست ڈائگنوسس، تشخیص نہ ہونے اور علاج میں کوتاہی برتنے کے بعد دائمی فالج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دائمی فالج یعنی کہ کمپلیٹ اسٹروک، اس کے اثرات 24 آورس گزرنے کے بعد بھی برقرار رہتے ہیں، اور اگر زخم گہرا اور شدید ہو تو پھر اکثر مریض مستقل طور پر اپاہج ہو جاتے ہیں یا پھر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ برین ویسل تھرومبوسس۔ اس قسم کے فالج میں زیادہ تر مریضوں میں دماغ کی شریان میں خون کے لوتھڑے جمنے کی وجہ سے دماغ میں زخم ہو جاتا ہے۔ برین ہیمریج۔ اس میں دماغی شریان کے پھٹنے کی وجہ سے زخم ہو جاتا ہے۔ شدید فالج۔ بعض مریض برین ویسل تھرومبوسس اور برین ہیمریج کے حملوں کا ایک ساتھ شکار ہوتے ہیں، جو شدید فالج کہلاتا ہے۔ کارڈیو ایمبولک اسٹروک۔ اس قسم کے فالج کا حملہ امراض قلب کے مختلف تکالیف اور دل کی بے ترتیب دھڑکن کے باعث ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کے جو فالج ہیں وہ کس وجہ سے ہو سکتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو حجاج کرام وہاں جاتے ہیں وہ اپنی ساتھ ایمرجنسی نمبر، اپنے ساتھیوں کے نمبر، اپنی یعنی کہ جو پریویس میڈیکل ہسٹری ہے اس کے حوالے سے معلومات اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو فوری طور پر طبی امداد مل سکے۔